السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ میری نوکری چھوٹی تو میں ایک ہوٹل پر کام کرنے لگا۔ مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا جب ایک دن ہوٹل پر ایک بزرگ آیا، مجھے دیکھتے ہی بولا، میری بیٹی سے شادی کر لو، وہ بیوہ ہے، تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ پہلے تو میں نے انکار کیا، پھر مان گیا۔ شادی کے بعد اس لڑکی کی شکل دیکھی تو وہ کالی اور بدصورت تھی۔ میں اسے ایک نظر دیکھنا پسند نہ کرتا، پر کچھ دن بعد ہی میری ترقی ہونے لگی اور میں امیر ہو گیا۔ ایک خوبصورت لڑکی پسند کی اور بدصورت بیوی کو طلاق دینے کمرے میں گیا، پر اندر کا منظر دیکھ کے اس کے قدموں میں گر گیا، کیونکہ مگر میں نے یہ کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھے ثنا پسند نہیں آئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ لقمان صاحب کے میری زندگی پہ بہت احسان تھے۔ انہوں نے مجھے مشکل میں سہارا دیا تھا جب میرے اپنے بھائی مجھ سے پوچھ تک نہ تھے۔ تب لقمان صاحب ہی تھے جنہوں نے اپنے ہوٹل کا سارا کام مجھ پر بھروسہ کر کے میرے حوالے کر دیا تھا۔ ان کے مجھ پر احسان تھے جن کا بدلہ میں چاہ کر بھی ساری زندگی نہیں دے سکتا تھا۔ اس لیے تو میں نے ان کی بیٹی سے شادی بھی کی تھی۔ چپ چاپ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میری کوشش ہوتی کہ میں زیادہ تر وقت ہوٹل پہ ہی گزاروں تاکہ مجھے ثنا کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ وہ بے شک ایک بہت اچھی لڑکی تھی، میری اماں کا خیال رکھتی۔ اس نے آتے ہی سارا گھر بھی سنبھال لیا تھا۔ اس نے عارف کی بیوی کی طرح کوئی نخرے نہیں کیے تھے کہ وہ ایک بڑے گھر سے آئی تھی اور میرے چھوٹے گھر میں رہ نہیں سکتی تھی، بلکہ وہ تو جلدی ہی اماں کے ساتھ گل مل گئی تھی اور اماں کو بھی وہ اچھی لگتی تھی، مگر مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ لقمان صاحب سوچتے کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ خوش تھا، اس لیے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہوں نے مجھے اپنے ہوٹل کا مالک ہی بنا دیا، کیونکہ ان کے پاس اس طرح کے 5 اور بڑے ہوٹلز تھے جن کا کام ان کو سنبھالنا تھا۔ جلدی میں ایک بڑے ہوٹل کا مالک بن گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے پاس دنیا کی ساری آسائشیں آ گئی تھی۔ جلدی میں نے اپنے گھر کا حلیہ بدل لیا تھا۔ وہ گھر جس کی کبھی چھت ٹپکتی تھی، اب وہاں پر عالی شان فانوس لگ گئے تھے۔ میں نے اپنے گھر کی حالت بدل کے رکھ دی۔ جو کوئی بھی دیکھتا وہ میرے گھر کی اور میرے کاروبار کی تعریف کیے بغیر نہ رہتا، مگر مجھے لگتا تھا کہ وہ سب کچھ اماں کی دعاؤں کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جب لقمان صاحب کو مجھ پر پورا بھروسہ ہو گیا کہ میں ان کی بیٹی کے ساتھ خوش تھا تو ان کی بیٹی کو بھی خوش رکھ رہا تھا، تب وہ ہر فکر سے آزاد ہو گئے تھے۔ لقمان صاحب جس طرح مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی نے کبھی بھی ان کو میرے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ میں ان کی بیٹی سے ٹھیک طرح سے بات نہیں کرتا، کیونکہ وہ مجھے ہر مردانہ صورت والی لڑکی بالکل بھی اچھی ہی نہیں لگتی تھی۔ جب میں اپنے ہوٹل میں آنے والی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا تو میرے دل میں ایک کسک سی اٹھتی کہ آخر ان میں سے کوئی خوبصورت لڑکی میری بیوی کیوں نہیں تھی۔ ان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے میرے ذہن میں ثنا کا وہ بدصورت چہرہ آتا تو میں نفرت سے نظریں پھیر لیتا۔ تبھی میری دوستی ایک زارا نام کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ وہ میرے ہوٹل میں ہر روز آتی تھی۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باتونی لڑکی بھی تھی، اس لیے وہ جب بھی ہوٹل آتی تو بہت دیر تک میرے پاس کھڑی مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ کبھی وہ مجھ سے میرے ہوٹل کے بارے میں پوچھتی، کبھی میرے گھر کے بارے میں، اور میں بھی خوش ہو کر اس کو سب کچھ بتا دیتا۔ مجھے لگا تھا جیسے وہ مجھ سے دوستی کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے خود ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور جلدی ہماری ملاقاتیں ہونے لگی۔ جب زارا نے خود مجھ سے محبت کا اظہار کیا تو میں نے خود کو آسمان میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ ثنا جیسی لڑکی تو زارا کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ تب میں نے زارا کے بارے میں سوچ کے مجھ سے حسین خواب دیکھنے لگا جن میں ثنا کی گنجائش نہیں تھی۔ میرے پاس اتنی دولت تھی کہ میں زارا کو ایک الگ گھر میں رکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر چکا تھا کہ میں زارا سے جلدی شادی کر لوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا نام حسیب ہے اور میں گجرات کا رہنے والا ہوں۔ ہم 2 ہی بھائی تھے اور میرا بڑا بھائی عارف، ابا کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ہماری دنیا جیسے ایک جھٹکے میں بدل گئی تھی۔ وہ سرکاری نوکری کرتے تھے، اس لیے ان کی پینشن ہی ہمارا واحد سہارا رہ گئی۔ اماں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ شادی نہیں کریں گی اور ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ لوگوں نے انہیں بہت سمجھایا، یا رشتہ داروں نے بھی ہر طرح سے ان پر دباؤ ڈالا کہ وہ دوسری شادی کر لیتی، مگر اماں کا جواب ایک ہی تھا کہ میرے شوہر کی نشانی یہ 2 بچے، اب میں ان کو ہی پالنا میرا فرض ہے
اور ان کے علاوہ اب کسی کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ اماں کو میرے بڑے بھائی عارف سے کچھ زیادہ ہی امیدیں تھیں۔ وہ کہتی تھی عارف پڑھ لکھ کر ایک دن بڑا آدمی بنے گا، افسر بنے گا، اور پھر ہم دونوں کو اس زندگی سے نکال دے گا جسے ہمارا ہر دن حساب کتاب اور ہر رات فکر کے ساتھ گزرتی۔ میں چھوٹا تھا، شاید اس لیے اماں کی امیدیں زیادہ تر عارف سے وابستہ تھیں۔ وہ شاید اماں نے اسی کی خواہشات اور ضرورت پورا کرنے کے لیے بہت سی قربانیاں بھی دیں۔ شروع میں تو سب کچھ کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا، عارف میٹرک پر FA پھر BA میں آ گیا۔ اس کی کتابیں مہنگی ہو گئیں، کوچنگ فیس الگ، کرایہ الگ، ابا کی آنے والی پینشن اب ناکافی لگنے لگی تھی۔ تب اماں نے گھروں میں سلائی کا کام شروع کر دیا۔ اماں تھکاوٹ کے باوجود صبح اٹھ کے ہمیں ناشتہ دیتی، عارف کو دعائیں دے کے کالج بھیج دیتی اور خود تھکی ہاری بیٹھ جاتی۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، اماں عارف بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پڑھا دے، میں بھی کچھ بن جاؤں گا۔ مگر اماں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، بیٹا تم بھی ضرور کچھ بنو گے، مگر پہلے عارف کا وقت ہے، وہ بڑا ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ مجھے ہمیشہ سے محسوس ہوتا تھا کہ اماں مجھ سے زیادہ عارف کو اہمیت دیتی تھیں، اس لیے اس وقت بھی اماں کی باتیں سن کے مجھے برا لگا، مگر میں خاموش ہو گیا۔ جب عارف یونیورسٹی پہنچا تو اخراجات اور بڑھ گئے۔ پینشن آتے ہی 2 دن میں ختم ہو جاتی۔ اماں نے اپنا زیور بیچنا شروع کر دیے۔ وہ سونے کی چوڑیاں جو ابا نے شادی پہ ان کو دی تھی، وہ کان کی بالیاں جو نانی کی نشانیاں تھیں، سب ایک ایک کر کے گروی رکھوا دی گئی۔ میں نے جب پوچھا تو اماں نے مجھے صرف اتنا کہا کہ یہ تو سب بچوں کے کام آتا ہے، ورنہ زیور کس دن کام آئے گا۔ کبھی کبھی اماں ہمارے سامنے کھانا نہ کھاتی، بلکہ کہتی کہ میرا دل نہیں چاہ رہا، جب بھوک لگے گی تو پھر کھا لوں گی۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ رات کو سوکھی روٹی پانی کے ساتھ کھا لیتی۔ میں چھوٹا تھا، مگر دل سمجھتا تھا یہ سب ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے۔ یہ سب ہمارے لیے ہی کھا لیتی۔ میں چھوٹا تھا، مگر میرا دل سمجھتا ہے یہ سب ہمارے لیے ہی ہو رہا ہے۔ اور وہ کچھ اماں سے اس لیے کر رہی تھی تاکہ ان کی اولاد کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ مگر پھر عارف آہستہ آہستہ بدلنے لگا، اس کی ضرورت خواہشوں میں بدل گیا۔ اچھا موبائل، اچھے کپڑے، دوستوں کے ساتھ گھومنا۔ اماں ہر بار مان جاتی، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو خوش رکھیں گی تو وہ بھی ہمارے بارے میں سوچے گا، ہمارے لیے کچھ کرے گا۔ اگر اس کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پیسے کم پڑ گئے تو اماں قرض بھی لے لیتی۔ میں نے کئی بار سنا کہ لوگ اماں کو طعنے دیتے کہ بیٹے کو اتنا سر پہ نہ چڑھاؤ، کل کو وہ تمہیں لوگوں کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ مگر اماں بس اتنا ہی کہتی کہ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں اماں کو عارف سے بہت سی امیدیں تھیں اور وہ اس کے خلاف کچھ بھی سن ہی نہیں سکتی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب ایک بار اماں بیمار پڑ گئی تو ان کو تیز بخار تھا، کمزوری الگ تھی۔ ڈاکٹر نے ان کو آرام کا کہا تھا۔ ان کی طبیعت کی پرواہ کرتے میں سارا دن ان کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتا تھا، ان کو آرام کرنے کا موقع مل جاتا، مگر اماں نے آرام نہیں کیا، بلکہ وہ پھر سے اپنی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی اور کہتی کہ اگر میں رک گئی تو گھر کیسے چلے گا۔ مگر میں جانتا تھا کہ میں ان کے گھر سے زیادہ عارف کی خواہشات کی پرواہ تھی، کہ اگر اس دن اماں کے سامنے کوئی فرمائش رکھ دی تو اماں وہ کیسے پوری کرے گی۔ اس بات پر بھی میں حیران تھا کہ عارف کو ذرا بھی پرواہ نہ تھی کہ اماں بیمار ہے، بلکہ وہ تو ان سے ویسے ہی فرمائشیں کرتا رہا جیسے اماں کے پاس نہ جانے کتنی دولت تھی۔ تب میں نے پہلی بار اماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ وقت گزرتا گیا، عارف نے ڈگری تو لے لی، مگر اسے نوکری نہ ملی۔ تو شاید اس نے کوشش ہی نہیں کی اسے کوئی اچھی نوکری مل جاتی، کیونکہ اسے تو عادت تھی آرام سے بیٹھ کے کھانے کی۔ وہ امتحان تو دیتا تھا، انٹرویو بھی دیتا تھا، مگر پھر بھی اسے ہر باری ناکامی ہوتی۔ مگر اس کی ہر ناکامی کے بعد اماں بھی اسے تسلی دیتی، اللہ بہتر کرے گا، میرا بیٹا ایک دن افسر بنے گا۔ مگر اس دوران عارف کی ضرورت اور خواہشات پوری کرتے قرض بڑھتا گیا اور اماں کی صحت بھی گرتی گئی۔ ان کے ہاتھ کانپنے لگے، نظر کمزور ہو گئی۔ پھر بھی وہ ہمت نہ ہاری۔ اس وقت میں 18 سال کا تھا، مگر میرے پاس تعلیم نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں نے چھوٹی موٹی نوکری شروع کر دی تاکہ اماں کی آنکھوں میں آئے آنسو کم کر سکتا۔ کبھی کسی دکان پر کام کر لیتا، کبھی کسی مزدور کے ساتھ مل کے مزدوری کر لیتا۔ جو پیسے وہ سب میں اماں کے ہاتھ پہ رکھ دیتا۔ وہ منع کرتی، مگر میں پھر بھی یہ جانتے ہوئے وہ پیسے انہیں تھما دیتا کہ وہ پیسے گھر پر نہیں بلکہ عارف کی خواہشات پہ ہی خرچ ہوں گے۔ اس وقت میں 18 سال کا تھا جب میں نے چھوٹا موٹا کام شروع کر دیا تھا تاکہ چند پیسے تو کما سکتا۔ میں
چھوٹا مگر میرے کندھوں پر عمر سے زیادہ کہیں بوجھ تھا۔ کبھی میں کسی دکان پر کام کر لیتا تو کبھی کسی مزدور کے ساتھ مل کر مزدوری کر لیتا۔ میں صبح سویرے کام پہ نکل جاتا، شام کو لوٹتا تو اماں اکثر چارپائی بیٹھی میرا انتظار کر رہی ہوتی۔ ان کی آنکھوں میں تھکن ہوتی، مگر ہم بیٹوں کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں جیب سے پیسے نکال کے ان کے ہاتھ پہ رکھتا تو وہ کہتی کہ یہ تم ہی رکھ لو بیٹا، تم نے بھی اپنے لیے کچھ کرنا ہے۔ مگر میں پھر بھی ان کے ہاتھ میں وہ چند پیسے تھما دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرے وہ پیسے بھی کہیں نہ کہیں عارف کی خواہشات میں گم ہو جائیں گے، کبھی اس کے نئے کپڑوں میں، کبھی موبائل میں، کبھی دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح میں۔ اماں مجھ سے کچھ کہتی نہیں تھی، شاید ماں کا دل تھا، جوان کو مجبور کر دیتا تھا وہ اپنے بیٹے کو کسی بھی فرمائش کا رد نہ کرے۔ مگر اس دوران عارف کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا، جس کی وجہ سے میری اور اماں کی زندگی بھی بری طرح متاثر ہوئی۔ جب ایک دن وہ گھر آیا تو اس کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی۔ اس کی خوشی کی وجہ جان کر میں تو اپنی جگہ ساکت رہ گیا، جبکہ اماں کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور جلدی اس سے شادی کرنے والا ہے۔ اس کی بات سن کے میں چونک گیا اور اماں کچھ لمحے حیرت سے زد ہو رہی تھی، مگر ان کے چہرے پر بھی وہ خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ بھلا کیوں خوش نہ ہوتی، ان کا لاڈلا بیٹا جو انتہا خوش تھا، مگر میں خاموش رہا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا۔ چند دنوں میں پتہ چلا جس لڑکی کو عارف پسند کرتا ہے وہ اس سے شادی کرنے والا تھا۔ اس لڑکی کے والد ایک بڑے بزنس مین تھے، ان کے پاس ایک بڑا گھر، بڑی گاڑیاں، نوکر چاکر، سب کچھ ہی تھا، جس کے بارے میں عارف ہمیں ہمیشہ باتیں کرتا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں کچھ کیا چاہتا، مگر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ بجائے وہ سب کچھ خود کمانے، اس لڑکی کو ہی وہ پسند کی تھی جس کے پاس وہ سب کچھ تھا۔ مجھے اس وقت بھی کچھ غلط لگا تھا، مگر میں چھوٹا بیٹا تھا، اس لیے عارف کے معاملے میں بولنے کی مجھے اجازت تک نہ تھی۔ مگر اس لڑکی کے بارے میں جاننے کے بعد اماں نے عارف سے پوچھا کیا وہ لوگ ہمارے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، مگر عارف نے بے نیازی سے جواب دیا کہ اماں آج کل سب کچھ مینج ہو جاتا ہے۔ میں نے اس دن اماں کو رات بھر جاگتے دیکھا، شاید وہ دعائیں مانگ رہی تھی، شاید ان کے دل میں کسی کونے بھی ڈر تھا، مگر ماں نے کبھی اپنے خوف کو زبان نہیں دی۔ آخرکار شادی طے ہو گئی۔ لڑکی کا نام سمن تھا، نکاح بڑے گھر میں ہوا۔ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار ایسا گھر دیکھا تھا، شیشے، فانوس، قالین۔ ہم ایک کونے میں سہمے کھڑے تھے۔ اماں نے پرانا سا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، مگر ان کے چہرے پر پرسکون تھا۔ وہ بار بار کہتی کہ میرا بیٹا خوش رہے، بس یہی کافی ہے۔ مگر شادی کے بعد تو جیسے سب بدل گیا۔ ہمیں لگا تھا کہ شاید وہ اپنی بیوی کو گھر لے آئے گا، مگر وہ تو اس کے حق میں تھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا اس کی بیوی ہمارے چھوٹے اور پرانے گھر میں نہیں رہ سکتی، اس لیے وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہے گا۔ اماں کو عارف کی اس بات پر بے تحاشا دکھ ہوا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ عارف کو کچھ کہتی کیوں نہیں تھی۔ شادی کے ایک ہفتے بعد ہی وہ اپنی بیوی کے گھر چلا گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے اماں کو سے کہا کہ وہ اماں سے باقاعدگی سے ملنے آئے گا۔ وہ پہلے 2 دن بعد آتا رہا، مگر پھر کم آنے لگا اور پھر اس نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ فون پر بات ہوتی تو وہ بس اتنا کہتا کہ اماں یہاں سب سیٹ ہے، آپ فکر نہ کریں، مگر فکر تو بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم پر وہ قرض اب بھی تھا جو اماں نے عارف کی ضرورت پوری کرنے کے لیے لیا تھا۔ اماں کو تو یہ امید تھی کہ عارف کچھ بن جائے گا تو وہ سارا قرض خود ہی چکا دے گا، مگر وہ تو قرض چکانے کے بجائے اماں کو مزید اداس کر کے گھر سے چلا گیا تھا۔ اماں کی صحت مزید خراب ہونے لگی۔ ایک دن اماں نے مجھ سے کہا عارف کو کہو کہ کچھ دن ہمارے پاس آ کر رہ لے، میرا دل بہت اداس ہے۔ میں نے صرف اماں کے کہنے پر اس کو فون کیا، مگر اس نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا تم جانتے ہو یہاں کا ماحول بہت مختلف ہے، اب میں وہاں نہیں آ سکتا کیونکہ میری بیوی وہاں پر ایڈجسٹ نہیں ہو سکتی اور میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اس کے وہ الفاظ میرے دل میں ہتھوڑے کی طرح لگے۔ جب یہ بات اماں کو پتہ چلی تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے جائے نماز بچھائی اور کچھ دیر تک دعائیں کرتی رہی۔ میں نے ان کے کندھے ہلتے دیکھے، مگر آواز نہیں سنی۔ وہ رو رہی تھی، مگر اس طرح کہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید عارف کی شادی ایک امیر لڑکی سے ہو گئی تھی، وہ ہم دونوں کو بھی کچھ مدد کر دیتا، مگر اس نے تو پلٹ کے ہمیں دیکھا تک نہ تھا۔
دن گزرتے گئے، عارف کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی، نہ پیسے نہ حال پوچھنا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے اس سے کہا اماں بیمار رہتی ہے، کچھ مدد کر دو، مگر وہ لاپرواہ سا بولا یہاں کے اخراجات بہت ہیں، میں تمہاری مدد بھلا کیسے کر سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اس رات اماں کو تیز بخار ہو گیا، میں انہیں اسپتال لے کے گیا۔ میں اماں کے پاس بیٹھا ان کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، انہوں نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور ایک ہی سوال کیا کہ عارف آیا؟ میرا دل ٹوٹ گیا۔ مجھے سب سے زیادہ افسوس اسی بات کا تھا کہ اماں نے اپنی ہر امید عارف سے باندھی تھی، اور اب وہی امید ان کے لیے سب سے بڑا دکھ بن گئی تھی۔ اکثر مجھ پہ خود پر غصہ آتا کہ میں اماں کے لیے کچھ کیوں نہیں کر سکتا تھا، مگر اس میں میرا بھی اپنا کوئی قصور تھا ہی نہیں، کیونکہ اماں نے تو میرے حصے میں بھی ساری توجہ صرف عارف کو ہی دی تھی۔ اس لیے میرے پاس سوائے دن رات مزدوری کرنے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ مزدوری سے بھی مجھے جتنے پیسے ملتے وہ اماں کی دوائیوں پہ ہی لگ جاتے تھے۔ اکثر مجھے رات کو بھوکا ہی سونا پڑتا، اس لیے میں نے کسی اور کام کی تلاش شروع کر دی جہاں پر مجھے کام کی بھی تھوڑی دیر کے لیے کرنا پڑے اور پیسے بھی اتنے مل سکتے تھے۔ میں اپنا اماں کا پیٹ پال سکتا تھا، کیونکہ اب میں سارا دن گھر میں باہر نہیں رہ سکتا تھا۔ اماں کی طبیعت پہلے سے زیادہ خراب رہنے لگی تھی اور انہیں میری ضرورت تھی، اس لیے میں نے کوشش شروع کر دی تھی مزدوری والا کام چھوڑ کے کسی ایک جگہ مستقل کام شروع کر دوں۔ سارا دن محنت مزدوری سے میرا جسم ٹوٹتا، مگر اماں کے چہرے پر پرسکون دیکھ کے سب آسان لگتا۔ مگر ایک دن اچانک عارف گھر آ گیا۔ میں اس کو دیکھ کے خوش ہوا کہ شاید اسے ہماری یاد کھینچ لائی تھی۔ وہ قیمتی کپڑوں میں ملبوس تھا، ہاتھ میں مہنگا موبائل، آنکھوں میں اجنبیت۔ اماں نے اسے دیکھ کر فوراً اٹھنے کی کوشش کی، مگر کمزوری کے باعث بیٹھ گئیں۔ عارف نے اماں کو سہارا دینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، بلکہ بس رسمی سلام کیا اور پھر چاروں طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، جیسے اسے اب یہ جگہ اجنبی لگ رہی تھی۔ تبھی وہ گھڑی دیکھتے ہوئے کہنے لگا اماں میں اپنے سسر کے ساتھ ان کے آفس میں کام کرتا ہوں، آفس جا رہا تھا تو سوچا ادھر سے گزر کے چلا جاؤں۔ اماں نے لرزتی آواز میں کہا بیٹا کچھ دن ہمارے پاس رک جاؤ، مگر عارف نے تو ایسے گھبرا گیا تھا جیسے اماں نے اس کے ساتھ کچھ زبردستی کر رہی تھی۔ نہیں نہیں اماں، میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس دن میں خاموش نہ رہ سکا، بلکہ میں نے ضبط توڑ دیا۔ بھائی اماں نے اپنی ساری زندگی تم پہ لگا دی اور آج تمہیں یہاں ایک دن رکنا بھی گوارا نہیں۔ میرے شکوے کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہو، بلکہ وہ خاموش ہو گیا اور کچھ لمحے بعد وہ کہنے لگا تم نہیں سمجھو گے کہ اب میری زندگی بدل چکی ہے اور میں اس مکان میں نہیں رہ سکتا۔ وہ تو چند لمحے گزارنے کے بعد چلا گیا، مگر اماں دیر تک کھڑی دروازے کو دیکھتی رہی، جیسے ان کی امید تھی کہ شاید وہ لوٹ آئے گا، مگر میں جانتا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے بھی بھیگی آنکھوں سے اس سے وابستہ ہر امید ختم کر دی، بلکہ خود کچھ کرنے کا، خود کچھ بننے کا سوچنے لگا۔ مجھے ایک ایسے کام کی ضرورت تھی جہاں پر مجھے معاوضہ بھی اچھا مل جاتا اور میں اماں کے ساتھ وقت بھی گزار سکتا، انہی کی تیمارداری کے لیے زیادہ وقت گھر میں بھی گزار سکتا۔ شاید اماں کی دعائیں تھیں کہ میری قسمت پلٹ کر کھایا اور مجھے ایک ہوٹل پہ برتن دھونے کی نوکری مل گئی تھی۔ اس کے بدلے مجھے پیسے بھی اچھے ملنے لگے تھے، مگر مجھے اس ہوٹل پہ رات کی شفٹ میں کام کرنا ہوتا۔ اس کا فائدہ مجھے یہ ہوا تھا کہ سارا دن میں اماں کے پاس رہ کر ان کی تیمارداری کر سکتا تھا، اور رات کو جب اماں سو جاتی تو میں ہوٹل کی طرف روانہ ہو جاتا۔ اس ہوٹل میں مجھے 5 گھنٹے لگاتار برتن دھونے ہوتے اور ساتھ میں وہاں کی صاف صفائی کرنی ہوتی، جس کے بدلے ملنے والے پیسوں سے اماں کی دواؤں کے ساتھ گھر کا خرچہ بھی پورا کر سکتا تھا، اور باقی گھر کے اخراجات ابا کی پینشن سے پورے ہو جاتے تھے۔ اس لیے مجھے ہوٹل کا کام قدرے مناسب لگا تھا اور میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ عارف سے تو اب کوئی امید رہی نہیں تھی، بلکہ میں تو یہی سوچ چکا تھا کہ میں ہی اپنی اماں کا بیٹا تھا۔ اس لیے عارف کو بھولنے میں مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کی تو عادتیں شروع سے ہی ایسی تھی۔ اسے تو نہ گھر کے کسی کام میں دلچسپی تھی اور نہ مجھ میں اور اماں میں، بلکہ اس کو تو صرف اپنی خواہشات اور فضول کے شوق سے غرض تھی۔ مگر مجھے معلوم تھا کہ ان سب میں کہیں نہ کہیں کچھ قصور تو اماں کا بھی تھا، کیونکہ انہوں نے ہی عارف کی ہر بے مقصد ضرورت اور فضول خواہش پوری کرنے کو اس کو کچھ زیادہ ہی سر پہ چڑھا لیا تھا۔ اب اس کا تو ان تمام آسائشوں کے بغیر گزارا نہیں تھا، اس لیے اس نے ہم دونوں کے ساتھ رہنے کے بجائے گھر میں داماد بننے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔
وہ ایک ایسا گھر داماد بن چکا تھا جہاں ضرورت زندگی کی ہر چیز موجود تھی۔ وہ ایک لینڈ لارڈ کی بیٹی کے ساتھ شادی کر چکا تھا، بلکہ شادی کیا، مجھے لگتا تھا کہ وہ میرا بھائی چند پیسوں کی خاطر بک چکا تھا۔ وہ تو پیسوں میں کھیل رہا تھا، مگر میں جب بھی ان پیسوں کا تقاضا کرتا وہ مجھے اپنی سوائے مجبوریاں سنا دیتا۔ اس لیے میں فیصلہ کر چکا تھا کہ اب نہ تو میں کبھی پلٹ کر عارف کی طرف دیکھوں گا اور نہ ہی کبھی اس سے کسی قسم کی مدد مانگوں گا، بلکہ اب میں خود ہی اپنی اماں کے لیے کچھ کروں گا اور ان کو کچھ بن کر دکھاؤں گا۔ جب میں نے ہوٹل میں کام شروع کیا تو ابتدا میں جسمانی تھکن حد سے زیادہ تھی۔ 5 گھنٹے لگاتار ہوٹل کی صفائی کرنا، برتن دھونا، چکنائی سے بھرے فرائی پین صاف کرنا، فرش پہ گرے ہوئے کھانے کے ذرات کھرچ کے ہٹانا، ان سب کاموں کی مجھے عادت نہ تھی کبھی اتنا کام کیا تھا، بس اکثر اماں کے ساتھ مدد کر دیا کرتا تھا، مگر ہوٹل میں تو لگاتار پرزور ایک ہی کام کرنے سے میرے تو جسم اور ہاتھوں کی کھال اترنے لگی تھی، انگلیوں پہ چھالے پڑ گئے تھے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون تھا کہ حلال کی کمائی ہے۔ اماں کی دواؤں کا بندوبست کر رہا تھا۔ جب میں کام ختم کر کے گھر آتا تو اماں اپنی کچھ نیند پوری کر کے اٹھ چکی ہوتی، کیونکہ ان کو بھی میرے گھر آنے کا وقت کا اندازہ ہو گیا تھا۔ ان کی وہ کمزور سی مسکراہٹ میری ساری تھکن اتار دیتی۔ وہ ہوٹل ایک مصروف جگہ تھی جہاں صبح کے وقت ناشتے کا رش ہوتا تو دوپہر میں مزدوروں اور دفتری کا لوگوں کا ہجوم، رات کو خاندان کی آمد و رفت کہ جس پہر میں ہوٹل جاتا وہاں کا اڈا لوگوں کا ہی ہوتا۔ انہی وقت میں مجھے صفائی کے دوران اکثر کچھ نہ کچھ قیمتی چیزیں مل جاتی، کبھی کسی کی انگوٹھی فرش کے نیچے دبی ہوتی، کبھی کوئی نوٹ کرسی کے نیچے پڑا ملتا، کبھی کسی کا موبائل فون تو کبھی نوٹوں سے بھرا لفافہ۔ شروع میں تو دل میں ایک لمحے کو خیال آتا کہ اگر یہ چیزیں میں رکھ لوں تو اماں کو کچھ اور ضرورتیں پوری ہو سکتی، مگر فوراً اس کے اندر ایک سے آواز آتی، اگر تو بھی عارف جیسا بن گیا تو فرق کیا رہ جائے گا، وہ سب بھی تو حرام ہی تھا۔ اس لیے میں ہر وہ چیز اٹھا لیتا جو مجھے صفائی کے دوران ملتی اور سیدھا ہوٹل کے مالک کے حوالے کر دیتا۔ اس ہوٹل کے مالک لقمان صاحب ایک عمر رسیدہ مگر سخت مزاج آدمی تھے۔ وہ مجھے خاموشی سے دیکھتے، وہ چیزیں لے لیتے اور بس سر ہلا دیتے۔ نہ انہوں نے کبھی میری تعریف کی، نہ شکریہ، مگر شاید وہ سب کچھ دل میں نوٹ کر رہے تھے۔ ایک دن صفائی کرتے ہوئے مجھے ایک موٹا سا بٹوہ ملا، اس میں اتنے پیسے تھے جتنے میں نے کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بٹوہ بند کیا اور کچھ لمحے وہیں کھڑا رہا۔ ذہن میں اماں کی وہ دوائیں، گھر کا خستہ حال، پنکھا اور بارش میں ٹپکتی چھت گھوم گئی۔ پھر مجھے اماں کا چہرہ یاد آیا، کہ ان کی وہ بات یاد آئی کہ وہ اکثر کہتی تھی کہ بیٹا، حرام کا ایک نوالا بھی پیٹ میں گیا تو ساری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ میں ایک لمحے کو دل میں آیا، کسی کو کیا معلوم ہوگا مجھے وہ پیسے ملے یا نہیں، مگر پھر آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا کہ وہاں اور پر جو ذات ہے، بھلا اس سے چھپ کر میں کچھ کیسے کر سکتا ہوں۔ اس لیے میں بٹوہ اٹھا کے سیدھا لقمان صاحب کے پاس گیا۔ اس دن پہلی بار انہوں نے میری طرف غور سے دیکھا۔ کہاں سے ملا، انہوں نے پوچھا۔ میں نے بتا دیا کہ صفائی کے دوران۔ سر، انہوں نے بٹوہ کھولا، پیسے گنے اور پھر کچھ دیر خاموش رہے۔ تم رکھ سکتے تھے، کس کو خبر نہ ہوتی۔ میں ان کی بات پہ حیران تو ہوا، مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے آزما رہے ہیں، اس لیے میں نے صاف کہہ دیا کہ کسی کو نہیں، مگر مجھے خود کو خبر ہوتی۔ انہوں نے مسکرا کر وہ بٹوہ مجھ سے لے لیا۔ چند ہفتے بعد ایک اور واقعہ ہوا۔ ایک اور مہنگا موبائل مجھے کچن کے پیچھے پڑا ملا۔ اس میں معمول میں نے مالک کو دے دیا۔ انہوں نے پہلی بار مسکرا کے میری طرف دیکھا اور وقت گزرتا گیا۔ میں خاموشی سے محنت کرتا رہا۔ ہوٹل کے دوسرے ملازم اکثر مجھے کہتے، پاگل، تو اتنا سب کچھ ملتا ہے، رکھ کیوں نہیں لیتا، مگر میں مسکرا کر جواب دے دیتا کہ اللہ نے جتنا لکھا ویسے ہی مل جائے گا۔ ایک شام لقمان صاحب نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا۔ دل میں ڈر سا لگا کہ شاید کوئی شکایت ہوگی۔ انہوں نے کسی کرسی کی طرف اشارہ کیا، بیٹھو۔ پھر کچھ کاغذات سامنے رکھ دی۔ ہوٹل میں پچھلے کئی سالوں سے چوری ہو رہی تھی، وہ بولے، مگر تمہارے آنے کے بعد ایک پیسے کی کمی نہیں ہوئی۔ میں خاموش رہا، مگر لقمان صاحب نے مجھے کہنے لگا، بہت عرصے سے مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ پہلے جب مجھے چھوٹی موٹی قیمتی چیزیں ملتی اور میں انہیں لوٹا دیتا تو ان کو شاید یہی لگا تھا کہ میں ان کی توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا، لیکن جب مجھے وہ
پیسوں سے بڑا لفافہ ملا اور میں نے وہ بھی ان کو بغیر کسی کمی پیشی سے واپس کر دیا۔ تب ان کو مجھ پر حیرانی ہوئی تھی کہ میں اتنی مشکل میں ہوتے ہوئے بھی اتنے قیمتی سامان اپنے پاس کیوں نہیں رکھ لیتا، مگر وہ خوش بھی تھے۔ اس کے بعد جب وہ مجھے ایک قیمتی موبائل ملا، وہ بھی میں نے اپنے پاس رکھنے کے بجائے ان کو واپس کر دیا، تو ان کی یقین ہو گیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ سب دکھاوا نہیں بلکہ میری ماں نے تربیت ایسی ہی کی تھی۔ میں کسی اور سے چھپ کر بھی کوئی چوری نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن لقمان صاحب کی ایک بات سن کے مجھے بے حد حیرانی ہوئی جب وہ مجھے کہنے لگے وہ پیسوں سے بڑا لفافہ، وہ قیمتی موبائل فون انہوں نے خود ہی رکھا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ سکتے تھے کہ آخر میں وہ دونوں چیزیں بھی اپنے پاس رکھتا ہوں یا ان کو واپس کر دیتا ہوں، اور میں اس امتحان میں کامیاب ہوا تھا۔ میں نے اپنی ایمانداری سے ان کا بھروسہ جیت لیا تھا، تبھی انہوں نے مجھے مینیجر کی پوسٹ دے دی، کیونکہ ان کو میرے جیسے ہی کسی ایماندار شخص کی ضرورت تھی۔ مجھے لگا کہ شاید میں کوئی خواب دیکھ رہا تھا، اتنے بڑے ہوٹل کا مینیجر بننا تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ میں ساری زندگی بس برتن یا فرش ہی مانجتا رہوں گا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا تھا۔ لقمان صاحب نے مجھے اتنی عزت دی تھی کہ میں اپنے برابر میں لا کر بٹھا دیا تھا۔ اسی دن کے بعد سے لقمان صاحب جس سے بھی ملتے وہ بہت عزت اور اپنائیت سے میرا تعارف کرواتے۔ میں خوش تھا کہ میری ایمانداری کی وجہ سے اتنا بڑا پھل مل گیا تھا۔ اماں بھی میرا ماتھا چوم کر مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی۔ اکثر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے کہ انہوں نے میرے حصے کی محبت اور توجہ بھی عارف کو دے دی تھی، لیکن عارف نے اس کی قدر ہی نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو اماں کی سب قربانیوں کو بھول کر کسی اور ہی دنیا میں جا بسا تھا۔ لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ اماں اس کو یاد کر کے مزید اداس ہوتی، اسی لیے میں نے اماں کو صاف کہہ دیا تھا کہ اب وہ عارف کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کریں گی، کیونکہ مجھے عارف جیسا بھائی چاہیے ہی نہیں تھا جس کو اپنی ماں تک کی پرواہ نہ تھی۔ ہمارے حالات پہلے سے بہتر ہونے لگے۔ تب ایک دن لقمان صاحب میرے پاس آئے۔ اس دن وہ معمول سے کچھ زیادہ ہی خاموش تھے۔ مجھے لگا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد میں نے خود ہی ان سے مخاطب کیا کہ ان سے کہنے لگا کہ کیا ان کو کوئی پریشانی تھی۔ تب وہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگے اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو کیا تم مجھے دے پاؤ گے؟ ان کی بات سن کر میں بے حد حیران رہ گیا کہ آخر وہ مجھ سے ایسا کیا مانگ رہے تھے جو ان کو ڈر تھا کہ میں نہیں دے سکتا۔ انہوں نے مجھ پر جو احسان کیا تھا میں اس کا قرض اپنی ساری زندگی اتار ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر لقمان صاحب کی یہ بات سن کے میرے ہوش گم ہو گئے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری ایک بیٹی ہے، لیکن وہ شادی کے چند ماہ بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو، کیونکہ مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کو دھوکہ نہیں دو گے اور اسے خوش بھی رکھو گے۔ میں نے تم جیسا دیانتدار انسان نہیں دیکھا۔ میں جانتا ہوں تم میرے پاس آئے تھے تو ساری رات اس ہوٹل کی صفائی میں لگے رہتے تھے، مگر کبھی تم نے بے ایمانی نہیں کی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میری بیٹی کے لیے تم سے بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کر رہا، یہ فیصلہ تم پر ہی چھوڑ رہا ہوں۔ تم چاہو تو انکار کر دو۔ میں نے لقمان صاحب کو فوراً کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں ان کو کیا جواب دیتا۔ حالانکہ انہوں نے مجھے کھلی آزادی دی تھی کہ میں چاہتا تو انکار کر دیتا، مگر میں نے ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا۔ میں نے اماں کو وہ سب کچھ بتا دیا جو لقمان صاحب نے مجھ سے کہا تھا۔ اماں کچھ دیر سوچتی رہی اور پھر انہوں نے مجھے ہی کہا کہ لقمان صاحب کی بیوہ بیٹی سے شادی کر لیتا تو آخر ایک نہ ایک دن تو مجھے اپنا گھر بسانا ہی تھا، تو پھر کیوں نہ اپنا گھر ہی بسا لیتا اور ساتھ میں ایک نیکی بھی ہو جاتی۔ جب اماں راضی ہو گئی تو بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں زندگی جس مقام پر تھا وہ سب کچھ اماں کی دعاؤں کی بدولت ہی ہوا تھا۔ جب اماں کی دعائیں میرے ساتھ تھیں تو بھلا مجھے کسی چیز کا ڈر تھا، اس لیے میں تیار ہو گیا تھا اور میں نے لقمان صاحب کو ہاں کر دی تھی۔ میں ان کی بیوہ بیٹی سے شادی کرنے کے تیار ہوا۔ میرا اقرار سن کر لقمان صاحب نے مجھے گلے لگا لیا اور بے حد خوش تھے۔ تبھی میرا اور ثنا کا نکاح سادگی سے ہوا اور وہ دلہن بن کے ہمارے گھر آ گئی۔ اس کو دیکھتے ہی مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوا تھا، کیونکہ وہ ایک گہری رنگت کی بہت الگ لڑکی تھی جس کا نہ کوئی رنگ روپ تھا نہ ہی اس کی کوئی لڑکیوں والی بات تھی۔ مجھے وہ مردانہ شکل بس صورت کی لگی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے اس سے محبت ہونے کے بجائے چڑ ہونے لگی تھی اور میں خود کو کوسنے لگا۔
آخر میں نے اتنی جلد بازی میں اپنی زندگی یہ فیصلہ کیوں کر لیا؟ لیکن میں خاموش رہ گئی کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ لقمان صاحب کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم ہوتا۔ جب میرا کاروبار میں ترقی ہونے لگی تو میں نے زہرا کو پسند کر لیا، اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ زہرا بھی یہ سن کے بہت خوش تھی کہ میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر تب اس نے میرے سامنے ایک شرط رکھ دی کہ پہلے مجھے اپنی پہلی بیوی کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا، تبھی وہ میری زندگی میں شامل ہوگی۔ اس کی یہ بات سن کے مجھے زہرا پہ بھی غصہ نہیں آیا تھا، کیونکہ میں تو خود بھی ثنا سے نجات پانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے زہرا سے وعدہ کر لیا میں اس سے شادی کرنے سے پہلے ہی ثنا کو طلاق دے دوں گا۔ مگر میری یہ بات سن کر زہرا بہت خوش ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے ایک کرائے کا فلیٹ لیا جہاں پر زندگی کی ہر سہولت موجود تھی، اور میں نے زہرا کو لے کر وہ فلیٹ دکھانے چلا گیا تھا کہ اسے دکھا سکتا کہ ہم شادی کے بعد کہاں رہنے والے تھے، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں زہرا سے شادی کر لوں گا تو اماں مجھ سے کچھ عرصے تو ناراض رہیں گی، اس لیے مجھے زہرا کو الگ گھر میں ہی رکھنا ہوگا۔ میں بھی یہ جانتا تھا کہ آخر کار اماں کو میری خوشی کی خاطر ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ اماں بھی جانتی تھی کہ عارف نے کس بری طرح سے ہمارا دل دکھایا تھا، تو ایسے ہی میں نے بھی اماں کو سنبھالا تھا، ان کو سہارا دیا تھا۔ اس لیے اماں کے پاس مجھے معاف کرنے کے بجائے سوائے اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی فیصلہ کر چکا تھا مجھے لقمان صاحب کو کیا کہنا تھا۔ میں نے ثنا کی جھوٹی رپورٹس بنوا لی تھی تاکہ لقمان صاحب کو بتا سکتا کہ ان کی بیٹی مجھے اولاد نہیں دے سکتی، اس لیے میں تو دوسری شادی کر رہا تھا۔ میں سب کچھ سوچ رکھا تھا۔ ثنا جانتی تھی کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، مگر اس کے باوجود بھی اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں کی تھی، بلکہ میں جب بھی گھر جاتا تو وہ میرا انتظار ہی کر رہی ہوتی۔ اور مجھے کچھ کہے بغیر ہی گرم گرم کھانا میرے سامنے لا کے رکھ دیتی۔ مجھے اکثر بھوک نہ بھی ہوتی تو نہ جانے کیوں اس کا لایا ہوا کھانا میں خود ہی مجھے اپنی طرف کھینچنے لگتا۔ یہ بات سچ ہے کہ ثنا کے ہاتھ میں جیسا ذائقہ تھا ویسا کھانے میں نے کبھی کھایا ہی نہیں تھا، اس لیے اگر ثنا سے کوئی اور بات کرتا تھا یا نہیں، لیکن اس کے کھانے کی تعریف ضرور کرتا تھا۔ میں سب کچھ اکیلے ہی طے کر چکا تھا مجھے کیا کرنا تھا۔ میں نے ثنا کی جعلی رپورٹس بھی بنوا لی تھی اور ایک دن زہرا کو فون کر کے اس فلیٹ پر بلایا تھا جس میں ہم شادی کے بعد رہنے والے تھے۔ میں اس کو رپورٹ دکھا سکتا تھا اور یقین دلا سکتا تھا وہ مجھ سے شادی کر لیتی۔ شادی کے بعد میں ان رپورٹس کے بل بوتے پہ ثنا کو طلاق دے ہی دیتا۔ اس دن میں بہت خوش تھا۔ زہرا فلیٹ پہ میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں فلیٹ کے دروازے پر پہنچا تو مجھے فلیٹ کے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ ایسا لگا جیسے زہرا فون پر کسی سے بات کر رہی تھی، مگر اس کے چند جملوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنا وہ فیصلہ واپس لے لیتا جو میں نے ثنا کے حوالے سے کیا تھا۔ زہرا کو اپنی زندگی میں شامل کرنے والا تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زہرا مجھ سے نہیں بلکہ میری دولت سے محبت کرتی تھی۔ وہ تو مجھ سے شادی بھی صرف اسی لیے کر رہی تھی تاکہ میں اس پر اپنے پیسے لٹا رہا تھا۔ وہ شاید فون پر اپنے کسی بوائے فرینڈ سے بات کر رہی تھی، اس کو سمجھا رہی تھی کہ کس طرح مجھ سے نکاح کرنے کے بعد وہ مجھے بلیک میل کرے گی اور میری دولت ہتھیا لے گی۔ وہ سب سن کر مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا میں کس طرح زہرا کے دھوکے میں آ گیا تھا۔ وہ لڑکی جس پر میں نے زندگی میں پہلی بار بھروسہ کیا تھا، جس سے مجھے پہلی بار محبت ہوئی تھی، وہی مجھے دھوکہ دینے والی تھی۔ میں الٹے قدموں واپس ہو گیا اور ہوٹل میں جانے کے بجائے گھر آ گیا۔ عموماً اس وقت میں گھر نہیں آتا تھا بلکہ ہوٹل میں ہی ہوتا تھا، لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ چہرہ جو مجھے بدصورت لگتا تھا، اس دن مجھے اس چہرے پہ وہ نور نظر آ رہا تھا میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ثنا نے اپنے چہرے کے گرد سفید رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا تھا اور وہ جائے نماز پہ بیٹھی بھیگی آنکھوں سے میرے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ اللہ سے بار بار ایک ہی بات کہی تھی کہ اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اس کو زندگی وہ تمام خوشیاں دے جس کا وہ حقدار ہے۔ ثنا کی ہر دعا میرے نام تھی، اس کے ہر جملے میں میرا نام تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر بیٹھا اسے دیکھتا رہا جب کب میری آنکھیں بھیگنا شروع ہوئیں اور مجھے ذرا خود بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا جس نے مجھے اتنی بڑی غلطی سے بچا لیا تھا۔ میں تو اس جیسی نیک اور باوفا بیوی کو چھوڑ کر زہرا جیسی دھوکے باز لڑکی کو اپنانے چلا تھا جو میرے بالکل بھائی عارف جیسی ہی تھی۔
وہ بھی تو دولت کے پیچھے ہی بھاگا، ایک لڑکی کے پیار میں اندھا ہوا تھا اور وہ اپنے اصل رشتوں کو بھول گیا تھا۔ اس میں اور مجھ میں بھلا فرق ہی کیا رہ گیا تھا؟ اس نے مجھے اور اماں کو چھوڑ دیا تھا اور میں بھی شاید ثنا کو چھوڑ کر اماں کو ناراض کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس دن میں نے اپنے سارے فیصلے واپس لے لیے۔ اس دن سے مجھے ثنا سے محبت ہو گئی اور مجھے احساس ہو گیا کہ محبت صرف صورت سے نہیں بلکہ دلوں سے ہوتی ہے۔ اور جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو پھر آپ کو اپنے محبوب سے اچھا کوئی اور نہیں لگتا۔ اس دن کے بعد میں نے کسی لڑکی کو بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، بلکہ میرا دل ثنا کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ مجھے تو شاید اس جیسی نیک اور محبت کرنے والی بیوی ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی۔ ثنا کی صورت میں لقمان صاحب نے میری زندگی پہ جو احسان کیا تھا وہ شاید میں مر کر بھی نہ چکا پاتا۔ آج الحمدللہ میں اپنا ذاتی 3 ہوٹلوں کا مالک ہوں۔ میرا بھائی وہ آج بھی اپنی بیوی کے غلام بنا ہوا ہے۔ اس کے پاس بے شک دولت بھی ہے، زندگی کا آسائش ہے، لیکن وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ سب کچھ تو میرے پاس بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی میرے پاس عزت بھی ہے۔ میرا اپنا نام ہے، میری بیوی میری ذات عزت کرتی ہے، اور جو کوئی میرا نام لیتا ہے تو وہ جانتا ہے میری کہانی کیا تھی۔ لقمان صاحب نے مجھے دیانت داری سے متاثر ہو کر اتنی بڑی ذمہ داری سونپتی تھی، لیکن عارف اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عزت نہیں جو ایک شوہر کی اس کی بیوی کو کرنی چاہیے۔ لیکن میری زندگی میں ایک اور فرق بھی آ گیا تھا کہ اب عارف ہم سے ملنے آتا ہے اور مجھے اس کی آنکھوں میں وہ شرمندگی صاف نظر آتی ہے کہ اس نے ہم دونوں کو چھوڑ کر گھر داماد بننے کا فیصلہ لے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی اور اب اسے بھگت رہا ہے، کیونکہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا۔